حضور مکرم مشتاق احمد خان صاحب ہینڈن سے تشریف لائے ہیں. ان سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنا سوال پیش کریں. کس لندن سے؟ ایسٹ لندن سے؟ ہینڈن سے. اچھا ہینڈن سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محترم، سورہ احزاب کے آیت نمبر 40 میں رسول اللہ ختم النبیین کا واضح حکم موجود ہے، اور یہ کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کو باپ نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے رسول اور آخر نبی ہے. ٹھیک ہے. اور حدیث نبی میں واضح ارشادات ہے، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، میرے بعد کوئی نبی نیا نبی نہیں کوئی نئی امت ہے. درست ہے. سوال یہ ہے مندرجہ بالا حوالہ جات کے پیش نظر مرزا صاحب غلام احمد صاحب کا دعویٰ کہ وہ نبی اور رسول ہے جس کے متعلق وعدہ کیا گیا ہے، موصوف کا یہ دعویٰ واضح احکامات کی پیش نظر کس طرح درست مانا جا سکتا ہے؟ جزاک اللہ. تشریف رکھیں. بہت اچھا کہ آپ نے یہ بنیادی سوال اٹھا دیا جس کا میں ہمیشہ جواب دیتا ہوں، لیکن آپ کو غالباً پہلے سے موقع نہیں ملا. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں بات. اس سوال کے ساتھ ایک اور سوال بھی اٹھنا چاہیے. کریم میں کوئی تضاد نہیں ہے، درست، اور وہ فرمان نبوی جو حقیقت میں سچے ہوں اور بناوٹی نہ ہوں. لوگوں نے بعد میں حدیثیں گھڑ بھی لی، جو واقعتاً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہوں، ان میں کوئی تضاد ممکن نہیں ہے. درست. ٹھیک. اب ایک آیت آپ نے پیش فرمائی ہے خاتم النبیین والی. اس آیت کو دوسری ایسی آیات سے الگ جن کا اس مضمون سے تعلق ہو، اس طرح دیکھنا کہ اس آیت کو ایک طرف رکھ دینا اور صرف ایک ہی کو پکڑ بیٹھنا، یہ قرآن کریم سے انصاف نہیں ہے، زیادتی ہے. نبوت کا مضمون ہے، مگر اس سے پہلے کہ میں وہ دوسری آیات آپ کے سامنے رکھوں، پہلے ہم اس کا ایک ترجمہ کرتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ اتفاق ہو جائے. درست. آیت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد منکم ابا احد من رجالکم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. درست. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم جیسے مردوں کے، میں تم جیسے کا ترجمہ جان کے اس آیت کے مضمون کی طرف روشنی ڈالنے کے لیے کہہ رہا ہوں. رجالکم کا مطلب یہی ہوا نا کہ تمہارے جیسے مردوں کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ ہے، مگر اللہ کے رسول ہیں. پہلا سوال یہ اٹھنا چاہیے کہ کیا رسالت اور باپ ہونا دو متضاد باتیں ہیں؟ اگر متضاد باتیں نہیں ہیں تو لیکن کا کیا مطلب ہوا؟ اگر یہ مضمون ہو کہ رسولوں کے تو لڑکے ہوتے ہی نہیں، رسول تو مردوں کے باپ نہیں ہوا کرتے، تو تم کیا سوال کر رہے ہو؟ درست کہ محمد رسول اللہ تم جیسے مردوں کے باپ نہیں، لیکن وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ ہے، یہ تو بات نہ بنی. اس کے علاوہ ایک اور بات بھی کر دی، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یعنی مردوں کی نسل ختم کرنے والا ہی نہیں، رسولوں کی نسل بھی ختم کرنے والا ہے. اس سے نہ مردوں کی نسل جاری ہوگی نہ رسولوں کی نسل جاری ہوگی، یہ مطلب بنے گا. یہ مقام مدح کا مطلب ہے. کیا انسانی فطرت اس جواب کو قبول کر سکتی ہے؟ یہ ہر ایک کی فطرت اپنا اپنے پوچھنے والے کو جواب دے گی، مگر میری فطرت تو ہرگز ان معنوں میں اس کو قبول نہیں کر سکتی. اس لیے لازم ہے کہ لفظ خاتم کی چھان بین کی جائے، آنکھیں بند کر کے وہ معنی نہ منظور کیا جائے جو مولویوں نے آج امت پر ٹھونسنے کی کوشش کی ہے، اور اتنی بلند آواز سے ہر مسجد سے، ہر دفتر، ہر اخبار میں اتنا شور مچایا ہے کہ عامت الناس جن کو زیادہ عربی آتی کچھ نہیں، قرآن کا بھی مطالعہ ختم کے وقت سنتے ہوں گے کہ ہو رہا ہے، اس سے زیادہ پتہ نہیں اکثر.
ان مولویوں سے سنا ختم 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 ختم، اور مولویوں کو ختم کرتے بھی دیکھا ہے، کھانا ختم کرتے ہوئے۔ وہ کہتے ہیں ایسا رسول آیا گویا کہ جس نے سب نبیوں کو ختم کر دیا۔ کیا عربی محاورے میں اس معنی کی گنجائش ہے بھی کہ نہیں، یہ دیکھنا ضروری ہے۔ امر واقعہ ہے کہ خاتم کا لفظ اہل عرب شان کے لیے اور امتیاز کے لیے اور ان معنوں میں استعمال کرتے ہیں کہ وہ آخری سند ہے، وہ حرف آخر ہے، زمانے کے لحاظ سے استعمال نہیں کرتے۔ یہ لفظ باقیوں پر بھی استعمال ہوا اور اہل عرب فصحائے عرب نے کیا۔ متنبی ایک شاعر ہے، مسلمان دور میں پیدا ہوا ہے جبکہ آیت خاتم النبیین کا مضمون خوب اس زمانے کے اہل علم اور اہل ادب کے سامنے تھا۔ اس کی کتاب پر لکھا ہوا دیوان پر خاتم الشعراء، خاتم النبیین کے مقابل پر خاتم الشعراء، اور حکمت کا بادشاہ ابو علی سینا کو کہا جاتا ہے، اور ان کی کتاب پر، ان کے دیوان پر، القانون جو ان کی کتاب ہے اس پہ لکھا ہوا ہے خاتم الاطباء اور خاتم الحکماء۔ ہر فضیلت کے لیے عربوں نے مختلف جگہوں پر لفظ خاتم کے ساتھ ایک فضیلت کو باندھا۔ کن معنوں میں باندھا؟ کیا ان معنوں میں کہ وہ شاعر جس کو متنبی کہتے ہیں، اب آئندہ اس کے مرنے کے بعد تم شاعری کا منہ نہیں دیکھو گے، آخری شاعر آ گیا ہے، اور لفظ آخر کو بھی ان معنوں میں باندھا ہے، فضیلت کے معنوں میں، اور اردو میں بھی مثال ہے۔ داغ نے کہا آخری شاعر جہان آباد کا خاموش۔ آپ کے داغ کے متعلق کہا ہے؟ حالی نے کہا، حالی نے داغ کے متعلق کہا تھا آخری شاعر جہان آباد کا خاموش ہے۔ حالانکہ بڑے شاعر پیدا ہوئے جہان آباد، آج کل بھی ہر گلی میں ملتے ہوں گے۔ تو کیا معنی ہے آخری اور خاتم کے جب تعریف کے مقام پر ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ وہ شخص ہے جس نے اس مضمون میں جس کو اس کو خاتم کہا جا رہا ہے درجہ کمال حاصل کر لیا ہے، اس سے اوپر کوئی جا نہیں سکتا، سب کا سردار ہے۔ اور آئندہ اگر کوئی پیدا ہوگا تو تابع پیدا ہوگا، غلام پیدا ہوگا، ماتحت پیدا ہوگا، اس کا حرف اس کے حرف کے مقابل پر رکھا نہیں جا سکتا۔ یہ وہ سند ہے جس کے بعد ہر دوسری سند بے معنی ہو جائے گی۔ ایک یہ معنی ہے خاتم کے جو عرب استعمال سے معروف ہیں، وہ معنی جو ہم پر مولوی ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ان جگہوں میں کسی جگہ بھی خود لگا کے دکھا ہی نہیں سکتے، کیونکہ اگر وہ معنی کریں گے تو ساری فضیلتیں امت سے اٹھ جائے گی، نبوت نہیں جائے گی، ولایت بھی جائے گی، کیونکہ باقی باتیں تو عام عربوں نے کہیں۔ ایک ایسی بات ہے جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لفظ خاتم کو استعمال کرتے ہوئے فرمائی۔ حضرت علی کے متعلق فرمایا انت خاتم الاولیاء وانا خاتم الانبیاء۔ ایک روایت میں ہے انت خاتم الاصفیاء وانا کما کا لفظ یہ کما انا خاتم الانبیاء۔ اے علی تو اسی طرح ولیوں کا خاتم ہے جیسے میں نبیوں کا خاتم ہوں، اور دوسری روایت میں پاک باز لوگوں کا خاتم ہے۔ تو جس امت سے نبوت بھی گئی، پاکیزگی بھی اٹھ گئی، ولایت بھی باقی نہ رہی، وہاں بیٹھ کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ یہ استعمال کسی عام عرب کا نہیں، حضرت اقدس محمد رسول اللہ کا استعمال جن پر آیت خاتم النبی نازل ہوئی ہے، اور آج تک کسی بحث کرنے والے نے اس روایت کو اس بنا پر رد نہیں کیا کہ آیت خاتم النبیین کے خلاف ہے۔ جن اہل علم نے اس پہ شک کا سایہ ڈالا ہے وہ کہتے ہیں روایت کے اعتبار سے یہ کمزور ہے، مگر کسی عالم دین نے کبھی پہلے یہ نہیں کہا کہ درایت یعنی اپنے مضمون کے لحاظ سے قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ مانا جائے تو پھر لفظ خاتم کا وہ معنی ہم کر ہی نہیں سکتے جو ہم کر رہے ہیں۔ یہ بنیادی اہم نقطہ ہے جو آپ کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔
ایک اور لفظ خاتم ہے جو انگوٹھی، ایسی انگوٹھی جو میں نے پہنی ہوئی ہے جس میں کچھ کندہ ہے، مہر لگانے کے لیے جو انگوٹھی استعمال ہوتی ہے اس کو خاتم کہتے ہیں. تو تصدیق کے لیے انگوٹھی لگائی جاتی ہے جس کا مطلب ہے مصدق. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان معنوں میں لازماً خاتم تھے، اور ایسے خاتم تھے کہ ان کی کوئی مثال ساری دنیا کی نبوت میں کہیں دکھائی نہیں دے گی. یہ چیلنج ہے جو میں غیر مسلموں کو ہمیشہ دیتا چلوں، آج تک کسی نے ایک نے جواب نہیں دیا. ہے کوئی نبی، کوئی لا کے تو دکھائے جس کی کتاب نے یا جس کے کلام نے تمام دنیا کے انبیاء کی تصدیق کی ہو اور شرط لگا دی ہو کہ جب تک سب کو نہیں مانو گے مجھے بھی نہ مانو گے، مجھے تمہارے ماننے کی کوئی پرواہ نہیں. کون وہ نبی ہے؟ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ کے سوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس عالمی شان کا نبی جس نے عالمی نبوت کا دعویٰ کرنا تھا، اس نے اس شرط کو پورا کر دکھایا کہ تمام دنیا میں ہر نبی کی عزت و توقیر کو قائم فرمایا اور یہ دعویٰ کیا کہ میں مصدق ہوں ان کا. سارے سچے تھے. اب عیسائی اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اس کی ذاتی شرافت ہے، مگر مذہبی نقطہ نگاہ سے غلطی کر رہا ہے، کیونکہ اس کو مذہب یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت کا ہر دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے. اگر یہودی حضرت عیسیٰ کے خلاف آج کل زبان نہیں کھولتے سیاسی مقاصد کی خاطر تو ان کی سیاست ہے، ورنہ ان کا مذہب ان کو بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تو درکنار انسان کہلانے کے بھی مستحق نہیں تھے، کیونکہ ان کے قانون کے مطابق ایک ایسا بچہ تھا جو غیر قانونی تھا. تو شرافتیں ہیں اگر یا مقاصد ہیں تو انسانی ہیں. اگر اپنے مذہب سے وہ لوگ وفادار ہوں تو ان کے لیے ناممکن ہے کہ اپنے اپنے انبیاء کے سوا دیگر دنیا میں پیدا ہونے والے انبیاء کی تصدیق کر دیں سوائے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، ترجمہ وہ جو ہر جگہ صحیح دکھائی دے، 100% سچا ثابت ہو اور اس میں گہرے مقاصد ہوں، شان محمد مصطفیٰ اس سے بڑھتی ہو اور دوبالا ہوتی ہو، نہ یہ کہ آپ کی ذات پر حرف آتا ہو. تو یہ وہ ترجمہ ہے جو جماعت احمدیہ قبول کرتی ہے. لیکن اس کے علاوہ جو مولوی کرتے ہیں وہ بھی ہم کرتے ہیں اور وہ نہیں کرتے. اب میں آپ کو یہ بھی دکھا دیتا ہوں. ماشاءاللہ آپ سب لوگ بڑے بڑے تعلیم یافتہ اور ذہین سوچ اور فکر رکھنے والے دو احباب ہیں جو تشریف لائے ہیں. اب مولوی کا کہتے ہیں یہ ترجمہ کرو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آخری نبی ہیں جن کے بعد دنیا کبھی کسی نبی کا منہ نہیں دیکھے گی، اور اگر کوئی کسی نبی کی آمد کا بھی قائل ہوا تو پاکستان کے قانون کے مطابق وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. درست ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ خاتم کا مطلب ہے ختم کر دیا. وہ ختم کے حوالے سے آپ سب کو بتاتے ہیں کہ دیکھو ختم نہیں ہوتا، کھانا ختم کر دیا، قرآن ختم کر دیا، تو انہوں نے نبیوں کو ختم کر دیا، تو باقی کیا رہا بیج جو دوبارہ آ جائے گا. یہ دعویٰ ہے. اور عامت الناس سادہ لوگ بڑے نعرے مارتے ہیں، واہ واہ سبحان اللہ، ہمیں پتہ لگ گیا ختم ہوتا کیا ہے. جس نے نبوت کا بیج ختم کر دیا، ہر نبی کو مار دیا. ایک سانس سے یہ دعویٰ، اور دوسرے سانس میں آپ کو بتاتے ہیں عیسیٰ کو نہیں مارا، ابھی تک زندہ ہے. اور احمدیوں کو نہ بتا دینا، وہ زندہ آسمان پہ بیٹھا ہوا ہے. وہ محمد رسول اللہ کی حد سے آگے نکل چکا تھا. وہ نبی جو زمین پر تھے وہ مر گئے، لیکن وہ تو آپ نے نہیں مارے تھے، وہ تو ویسے ہی مر چکے تھے. ٹیسٹ کیس تو صرف ایک تھا اور وہ عیسیٰ تھا. اگر کوئی مولوی یہ کہے کہ محمد رسول اللہ کی حد سے نکل گیا، تو محمد رسول اللہ کی حد تو کائنات کی حد سے بھی بالا چلی گئی تھی. وہ حد جہاں فرشتوں کے پر جلتے تھے، اس مقام رفعت تک حضرت محمد رسول اللہ پہنچے. آتے جاتے ہوئے عیسیٰ کو بھی تو ہلاک کر آتے کہ چھٹی ہو اس مسئلے سے، میں ثابت ہو جاؤں کہ میں آخری نبی ہوں
اور مجھ سے پہلے تمام نبی مر چکے ہیں، نہیں کیا۔ پھر اگلی بات آپ کو بتاتے ہیں کہ نبوت اس طرح ختم ہوئی کہ کبھی کوئی نبی نہیں آئے گا، کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے اور وہ نبی بھی ہوں گے۔ اب مجھ سے پوچھے خدا کا خوف کرو، ابھی تو تم کہہ رہے تھے کوئی نبی کبھی آئے گا ہی نہیں، کہتے ہیں نہیں تم سمجھے نہیں، ہم پرانے نبی کی بات کر رہے ہیں۔ خاتم کا مطلب ہے نیا نبی نہیں آئے گا، پرانا آئے گا۔ اب یہ مطلب وہ نکال سکتے ہی نہیں، کیونکہ خاتم کا یہ ترجمہ کیا جس نے پہلے سب کو مار دیا، سب کا ختم کرنے والا۔ تو ختم ہوا یا جسمانی لحاظ سے یا فیض کے لحاظ سے، اور تیسرا ختم کیا ہوتا ہے؟ تو خود خاتم میں کھڑکی کھولی ہے۔ لفظ خاتم کو ایک مکمل مجسم دیوار کے طور پر تسلیم نہیں کیا جس کی حد سے پار کوئی نبی نہیں جا سکتا، اس میں کھڑکی کھول دی۔ وہ جس طرح چور ڈاکو سند لگاتے ہیں، اس طرح اندر داخل ایک سند لگا دی اور دروازہ کھڑکی کھول دی کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یہاں سے نکل کے آ جائیں گے چپ کر کے۔ ہم کہیں گے یہ تو پرانا نبی ہے، پہلا پرانا نبی تھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم کیسے ہو گئے پھر؟ اب جب ہم بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں وہ پہلے پیدا ہوا تھا۔ تو قرآن کریم پھر یہ خاتم کی تعریف کر رہا ہے کہ ایسا نبی ہے جس کے ہوتے ہوئے پہلے تو جتنی دفعہ مرضی آ جائے جو پہلے پیدا ہوئے تھے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو مطلب کیا تھا خاتم کا؟ پھر سوال یہ اٹھنا چاہیے، ہر معقول شخص کو یہ پوچھنا چاہیے کہ خاتم کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ مقصد ہے کہ نبوت کی ضرورت ہے اور پھر بھی خدا نے ختم کر دیا ہے، یا یہ مقصد ہے کہ نبوت کی ضرورت نہیں رہی؟ اگر یہ مقصد مانیں کہ خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ بات بھول گیا کہ نبی تو میں ختم کر رہا ہوں، ضرورت باقی ہے، اب میں کیا کروں؟ تو خاتم کا مضمون ایسا لغو اور بےمانی ہو جائے گا کہ دنیا کا کوئی ذی شعور انسان اس بات کو خدا کی طرف منسوب کر ہی نہیں سکتا۔ ضرورت تھی اور پھر رستے روک دیے۔ جب رستے روک دیے اور پوچھا گیا کہ اب کیا کریں، پھر ضرورت تو باقی ہے، فکر نہ کرو میں پرانا واپس لے آؤں گا۔ تو جب پرانا آ گیا تو ضرورت باقی رہی، اور نبوت کی ضرورت باقی رہنا آیت خاتم النبیین کی شان کے خلاف ہے۔ اگر اس لیے آپ خاتم ہوتے کہ ہمیشہ کے لیے نبوت کی ضرورتیں پوری کر دی تھیں تو یہ ایک کلمہ تعریف ہے۔ اگر اس معنی میں خاتم ہے کہ نبوتوں کی ضرورتیں باقی تھیں مگر اس کے باوجود آپ کی امت میں کوئی نبی کا مرتبہ پانے والا انسان پیدا نہیں ہو سکتا، تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح نہیں مذمت ہے۔ اور مولوی دوسری طرف سے کان پکڑ کے آپ کو کہہ دیتے ہیں فکر نہ کرو پرانا مسیح آ جائے گا۔ اب اس میں اور بھی باتیں ہیں۔ پرانا مسیح آئے گا تو ان کی یہ بات تو پوری ہوگی کہ پہلے پیدا ہوا، لیکن مرا کون بعد میں؟ وفات کس کی ہوئی یہ بھی تو دیکھو۔ آخری پیدائش سے گنا جاتا ہے یا وفات سے گنا جاتا ہے؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ کسی کا آخری ہونا اس کی پیدائش سے نہیں، اس کی وفات سے گنا جاتا ہے۔ بس ان کا قول یہ بنا، ان کا یہ تصور یہ ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عیسیٰ علیہ السلام نے جو 570 سال پہلے پیدا ہو چکے تھے، اپنی آنکھوں کے سامنے پیدا ہوتے دیکھا، اپنی آنکھوں کے سامنے وفات پاتے دیکھا، اور آج 1400 سال ہو گئے ہیں ابھی تک نہیں مرے۔ اتریں گے تو مریں گے، اول تو اترنا ہی نہیں تو مرنا کہاں سے انہوں نے؟ کوئی معقول آدمی سوچ ہی نہیں سکتا۔ اترنا تھا تو کتنے زمانے بیت گئے، کتنی مصیبتیں امت پہ ٹوٹ پڑی، اترتے قصہ قضیہ صاف ہوتا۔ وہ ہے ہی نہیں اوپر بیٹھے ہوئے، تو یوں ہی مولویوں کا خیال ہے، تو نہ اتریں گے نہ اس مصیبت سے چھٹکارا ہوگا، اور زندہ رہیں گے ہمیشہ۔ تو عملاً دعویٰ یہ ہے کہ ایک نبی ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا، یعنی گویا وہ خدا بن گیا جو موت سے پالا ہو گیا۔
جبکہ خدا فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. اور اگر خدا نہیں بنانا تو پھر خاتم النبیین عیسیٰ بن جائیں گے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد 1000 سال سے بعد اس سے بھی آگے مرنے والا نبی در حقیقت دنیا میں آخری نبی ہے. ایک قباحت نہیں، قباحت پر قباحتیں اس میں پڑی ہوئی ہیں. اگلی بات سوچئے، عیسیٰ علیہ السلام آ کے دعویٰ کریں گے کہ مجھے خدا نے تمہارے لیے، تمہاری امت محمدیہ کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے، لیکن میری نبوت پہلی ہے، اضافہ کوئی نہیں اس میں. یاد رکھنا، نبوت میں اضافہ ہوا تو خاتمیت ٹوٹی. ٹھیک ہے؟ تو کوئی مسلمان کہے گا بہت اچھا، نہ آپ کی نبوت میں اضافہ ہوا نہ قرآن میں اضافہ ہوا. قرآن تو فرما رہا ہے رسول الی بنی اسرائیل، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بنی اسرائیل کا رسول بنایا تھا. تو جاؤ بنی اسرائیل میں ہمارے پاس کیا کرنے آ گئے ہو؟ اگر نئی وحی آئی ہے تب تمہیں حق ملتا ہے کہ امت پر حکومت کرو اور تمام عالم کے لیے رسول بنو. تمہاری تو شان ہی نہیں، تمہاری تو مجال ہی نہیں کہ موسوی امت سے باہر نکل کر بات کر سکو. ہمارے پاس کیا کرنے آ گئے ہو؟ اگر وہ کہے قرآن پر مبنی بات ہے تو وہ مولوی اٹھائیں گے، کہیں یہ دیکھو رسول الی بنی اسرائیل، اس آیت کو کاٹو. پہلے کاٹے گا تو کافر اور دجال ہو جائے گا، نہیں کاٹے گا تو اس کی نبوت مانے گا کون؟ اور اگر مانے گا تو تسلیم کر لیں گے کہ یہ بہانہ تھا کہ پرانا آیا ہے. پرانا اپنی پرانی نبوت کے ساتھ آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اپنے دائرے میں محدود ہے. اگر محمد رسول اللہ کے دائرے میں اس نے قدم رکھنا ہے تو عالمی نبوت لیے بغیر وہ آ نہیں سکتا، ناممکن ہے. اور عالمی نبوت ایک نیا اعزاز ہے جو پہلے اس کو نصیب نہیں ہوا تھا. اگر کہتے ہیں ہوا تھا تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کہ میں ہی عالمی رسول ہوں وہ ختم ہو گیا. تو وہ ترجمہ خاتم النبیین کا جو تضادات سے بھرا پڑا ہے، اور جہاں آپ اس کی پیروی کرتے ہیں آخر لغویات تک آپ کو پہنچا دیتا ہے. اس کو ماننے پر آپ کے دل راضی ہیں صرف اس لیے کہ آپ نے سنا ہے اور سنتے چلے آئے ہیں. ہوش سے، اپنی عقل سے خدا نے آپ کو عقل دی ہے، علم دیا ہے. ان باتوں پر غور تو کر کے دیکھیں. تو عیسیٰ علیہ السلام سوائے اس کے کہ وہ نئی نبوت پا کے آئیں جو عالمی ہے، اس عالم میں دوبارہ امت محمدیہ کے معاملات میں دخل دینے کے مجاز ہی نہیں. پھر کیا ہوگا؟ کیا قرآن کریم نے آیت خاتم النبیین کے مضمون پر روشنی ڈالنے والی کوئی ایسی آیت بھی رکھی ہے جس سے خاتمیت کے باطل ہوئے بغیر، لازماً اس کے باطل ہوئے بغیر، ایک ایسے نبی کی پیشگوئی ہو یا ایک سے زائد انبیاء کی بھی پیشگوئی ہو، ممکن ہو، جو محمد رسول اللہ کے تابع ہو؟ اور اگر محمد رسول اللہ کے تابع ہے تو خاتمیت کا وہ معنی پھر بڑی شان سے قائم ہو جائے گا، سب سے بالا، سب سے افضل. اس کا شاگرد تو آ سکتا ہے، اس کا استاد نہیں آ سکتا. کیا ان معنوں کی کوئی آیت قرآن کریم میں موجود ہے؟ اگر ہے تو علماء آپ کو کیوں نہیں بتاتے؟ یہ ان سے پوچھیں. سورہ نساء میں وہ آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. مَن يُطِعِ اللَّهَ، جو کوئی بھی اللہ کی اطاعت کرے گا، والرسول، اور اس رسول کی، الرسول ہر دوسرے رسول کو نکال دیا اس میں سے. اور یہ لطیف نقطہ آپ سب کو سمجھنا چاہیے کہ ہر دوسرے نبی پر ایمان کی تو ہدایت ہے اور لازم ہے. محمد رسول اللہ کی اطاعت کے بعد کسی اور نبی کی اطاعت لازم نہیں رہی، کیونکہ آپ کی اطاعت میں سب اطاعتیں آ گئی. جو قابل اطاعت باتیں تھیں وہ سب قرآن نے رکھ لی ہیں. اس میں کتب قیمہ ہیں، تمام دائمی صداقتیں ہیں. بس اس پہلو سے یہ مضمون سورہ نساء کی اس آیت سے خوب کھل جاتا ہے کہ خاتم کا مطلب کیا ہے اور آئندہ کیا ہونے والا ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی بھی اللہ کی والرسول اور اس رسول محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرے گا. بڑا زبردست عنوان لگا ہے.
کیا آپ خیال کر سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جو خدا اور رسول محمد کی اطاعت کریں ان کو سزا ملے گی، ان کے درجے گھٹائے جائیں گے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ عنوان بتا رہا ہے کہ بہت بڑے انعام کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور باقی آیت بالکل یہی بات کر رہی ہے۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، اب بس یہی لوگ ہوں گے جن پر خدا انعام فرمائے گا۔ انعام کے لیے اب اللہ اور محمد رسول اللہ کی اطاعت لازم قرار دے دی گئی ہے۔ مع الذین انعم اللہ علیہم، مگر ہوں گے وہ کون لوگ؟ من النبیین، ایسے لوگ اطاعت کرنے والے نبیوں میں سے ہوں گے، والصدیقین، اور صدیقوں میں سے ہوں گے، والشہداء، اور شہیدوں میں سے ہوں گے، والصالحین، اور صالحین میں سے ہوں گے، وحسن اولئک رفیقا، ان سے بہتر ساتھی اور کس کو کیا نصیب ہو سکتا ہے۔ یہ ہے آیت خاتم النبیین کا مفہوم جو قرآن سے اس شان کے ساتھ ثابت اور واضح ہے۔ اور بھی بہت سی آیتیں ہیں، مگر پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی، میں نے حدیث کی بھی بات کرنی ہے، آپ نے چھیڑی تھی۔ یہ درست ہے، حدیثیں ایسی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، قطعیت کے ساتھ۔ اب قرآن میں تو تضاد ہو نہیں سکتا، جیسا کہ میں نے دکھا دیا ہے بھی نہیں، یہ معنی قرآن کی روح سے سچے ثابت ہو گئے ہیں۔ پھر حدیث کا قرآن سے کیسے تضاد ہو گیا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے زیادہ قرآن کو سمجھتے تھے، ان باتوں کو دیکھنے کے باوجود، من یطع اللہ کی آیت کے نزول کے باوجود، یہ کیوں فرمایا کہ لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے؟ مگر کیا صرف یہی فرمایا یا کچھ اور بھی فرمایا تھا؟ جس طرح خاتم کے سوا اور بھی آیتیں ہیں، اس کے سوا اور بھی تو حدیثیں ہیں۔ اگر ان کو سامنے نہیں رکھو گے تو پھر حقیقت میں حضرت اقدس محمد رسول اللہ کا منشا تم پا ہی نہیں سکتے، اور اصول یہی ہے کہ تضاد وہاں بھی نہیں نکلے گا۔ حضور اکرم نے ایک طرف یہ فرمایا، دوسری طرف فرمایا کہ آنے والا مسیح جس کا وعدہ دیا گیا ہے وہ نبی اللہ ہوگا، اور حدیث مسلم میں ایک ہی حدیث میں 4 مرتبہ اس کو نبی اللہ فرمایا ہے۔ اب کیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے وقت اس بات کو بھول گئے تھے کہ میں نے تو کہا تھا لا نبی بعدی؟ پھر بعدی کا کیا معنی ہے؟ ایک اور حدیث ہے جو علماء آپ کے سامنے نہیں رکھتے، جو سارے تضاد کو حل کر دیتی ہے۔ فرماتے ہیں لیس نبی بینی و بینہ، جس مسیح کے متعلق فرمایا کہ وہ نبی ہوگا، آئندہ زمانے میں ہوگا اور نبی ہوگا، اس کے متعلق فرمایا لیسا نبی بینی و بینہ۔ جب میں کہتا ہوں میرے بعد نبی نہیں، تو یہ مراد نہیں ہے کہ وہ بھی نبی نہیں ہے، میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، میرے اور آنے والے مسیح کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ اب تضاد کہاں رہا باقی؟ بعدی قیامت تک کے لیے ہے یا کسی معین وقت کے لیے؟ بعدی کبھی چھوٹا اثر بھی رکھتا ہے، لمبا اثر بھی رکھتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو قیامت سے ملا رہے تھے یا ایک لمبے عرصے کا بعد مراد ہے جس نے کسی وقت ختم ہونا تھا؟ کس بات پر، کس وجود پر ختم ہونا تھا؟ حدیث مسلم نے بتایا کہ اس کے باوجود مسیح نبی اللہ کے طور پر آئیں گے، اور اس حدیث نے دکھا دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منشا یہ ہے کہ میرے بعد عیسیٰ کے آنے تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہی مضمون عمر کے متعلق روایت کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق بات بیان فرماتے ہوئے کہا کہ اگر میرے بعد آنا ہوتا تو عمر ہوتا۔ صاف پتہ چلا کہ مان بعد مراد ہے۔ ایک لمبے عرصے تک امت میں خدا تعالیٰ کسی کو بطور نبی بلکہ امتی نبی کے طور پر بھی مبعوث نہیں فرمائے گا۔ اگر فرمانا ہوتا تو ایک اور حدیث وضاحت کر رہی ہے کس کو فرماتا۔
حدیث میں ہے حضرت ابراہیم جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے، جب چھوٹی عمر ہی میں آپ کی وفات ہوئی تو ان کو لحد میں اتارتے ہوئے، اور یہ واقعہ آیت خاتم النبیین کے نزول کے بعد کا، یاد رکھیں، تمام علماء کو مسلم ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ جب حضرت ابراہیم کی چھوٹی عمر میں وفات ہوئی، ان کو لحد میں اتارتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو عاشا لکان صدیق النبی، اگر یہ زندہ رہتا تو یقیناً صدیق نبی بن جاتا۔ یہ اس وقت فرمایا جب کہ خاتم النبیین کی آیت نازل ہو چکی تھی، جب یہ بار بار فرما چکے تھے کہ لا نبی بعدی۔ اب اس نے بات کا ایک اور معنی نکال دیا اور ابھار کو سامنے رکھ دیا، جس کو پرانے زمانے کے متقی اہل علم نے سمجھا، پہچانا اور ہمارے سامنے رکھا۔ یہ سوال اٹھایا گیا ہے، بحثیں اٹھی ہیں کہ خاتم النبیین کے مخالف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا کہہ سکتے تھے کہ اگر یہ بچہ زندہ رہتا تو نبی ہو جاتا، تو آیت خاتم النبیین کو منسوخ کر دیتا۔ علماء نے اس پر غور کر کے یہ نتیجہ نکالا اور خوب کھول دیا کہ مراد یہاں بعد سے مراد زمانی بعد نہیں یا لا نبی آبادی کے معنی، اس کا مطلب ہے میرے مخالف، مجھے چھوڑ کر، مجھ سے ہٹ کر۔ اب ایک اور معنی سامنے ابھرے جو نہ صرف عربی کے مطابق مسلم بلکہ قرآن کریم میں انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے لفظ بعد۔ قرآن کریم فرماتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بعد اللہ و آیاتہ یؤمنون، اللہ کے بعد اور اس کی باتوں کے بعد، اس کے نشانات کے بعد پھر اور کس بات پر ایمان لاؤ گے؟ تو کیا لوگوں نے اللہ کا بعد دیکھنا تھا؟ کیا اللہ کو کوئی بعد ہے؟ یہی حدیث ان محققین نے جنہوں نے اس بات پر بحث چھیڑی ہے اپنی تائید میں پیش فرمائی ہے۔ یہی قرآن کی آیت کہتے ہیں دیکھو تم بات کا مطلب نہیں سمجھ رہے، بات سے مراد یہ ہے میں آخری رسول ہوں، صاحب شریعت، آخری رسول ہوں جس کا فرمان قیامت تک چلے گا، اس لیے مجھ سے ہٹ کر، مجھ سے الگ ہو کر دنیا میں کبھی کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آئے گا تو غلام آئے گا، آئے گا تو میری ہدایت اور قرآن کی ہدایت کے تابع اس کے دائرے کے اندر آئے گا۔ اس لیے یہ حدیث کہ لو عاشا لکانا صدیق النبیہ، اس میں کوئی تضاد نہیں۔ تضاد کیسے ہو گیا؟ یہاں تو بعض زمانے کا تھا ہی نہیں۔ اس حدیث نے ثابت کر دیا کہ وہ معنی جو تم سمجھتے رہے وہ غلط ہے، کہ بعد سے مراد زمانہ ہے۔ بار بار آپ نے تاکید فرمائی کہ میری امت، میرا حکم آخری ہیں، اس کو چھوڑ کر اس کے مخالف اب کبھی کوئی دنیا میں نبی نہیں آ سکتا۔ امتی اور غلام نبی آ سکتا ہے، اس لیے میرا بیٹا اگر بڑا ہوتا تو سب سے زیادہ میرا متی ہوتا اور لازماً اس کو نبوت عطا ہوتی۔ اب دیکھیں کس شان کے ساتھ قرآن اور حدیث مل کر سارے تضادات دور کر دیتے ہیں جو اس وقت دکھائی دیتے ہیں جب لوگ کچھ چیزوں کو چھپا لیتے ہیں، کچھ کو اچھالتے ہیں۔ سب پر یکجائی نظر ڈالیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ نہ قرآن میں تضاد دکھائی دے گا، نہ حدیث میں تضاد دکھائی دے گا۔ شکریہ۔